خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ جو ٹنگز میں دعا کرنا ہوتا ہے، جو ہم غیر زبانیں بولتے ہیں، وہ کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اصل میں غیر زبان ہے کیا، ٹھیک ہے، اور جو کوئی غیر زبان نہیں بولتا، کیا وہ خدا ان کے حضور راست بازی سے چل رہا ہے، کیا وہ اس سے معمول ہے؟ بے شک کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس بات کا اقرار کرتا ہے نا کہ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر پاک روح ہے، ٹھیک ہے۔ اب روح تو ہمارے اندر ہے، لیکن اس کی معمولی اس کے کام ہم میں سے کیسے نظر آئیں گے؟ جب ہم روح سے بھرے ہوں گے، ٹھیک ہے، جب ہم پاک روح سے بپتسمہ یافتہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ یوحنا نے کہا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تم کو روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بپتسمہ بھی ضروری ہے۔ جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو روح کا بپتسمہ ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب روح کا بپتسمہ جب ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ غیر زبان جو ہے وہ ایک نعمت ہے۔ اصل میں آج ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ یہ ایک نعمت تو ہے، لیکن اصل میں غیر زبان ہی جو ہے وہ پاک روح کا بپتسمہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جس پر بھی خدا کا پاک روح نازل ہوا، جس کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا، اس نے غیر زبانوں میں دعا کی، اس نے ٹنگز میں بولنا شروع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں زبانیں ہی پاک روح کا بپتسمہ ہے۔ ہم رسولوں کے اعمال 2 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، آصف بھائی آپ پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا جی، تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، تو سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں جس طرح بولنے کی طاقت۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام پڑھے، سنے جان کر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، پریز دی لارڈ۔ اچھا، اب خدا یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے تو خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ نے نیکسٹ سٹیپ اب آپ کا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ خدا یسوع مسیح سے سیکھتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب خدا یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، ٹھہرے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں قوت کا لباس دیا جائے۔ خدا یسوع نے کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ اب یہ سب ٹھہرے ہوئے ہیں، کہاں؟ دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ سب ایک جگہ جمع تھے، ٹھیک ہے۔ جمع سے مراد کیا تھا کہ وہ دعا کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ عام اپنی روٹین کے مطابق خدا یسوع مسیح نے جو ان کو کہا تھا اس کے مطابق وہ دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب کلام خدا میں لکھا ہے کہ یہ 10واں دن تھا، ٹھیک ہے۔ جب وہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو یہ 10واں دن تھا کہ شاگرد جو تھے، ڈسائپلز جو تھے، وہ پریئر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کس کے لیے؟ قوت کے لباس کے لیے، کیونکہ یسوع نے ان کو کہا تھا کہ جب تک قوت کا لباس نہ ملے تم ٹھہرے رہنا۔ اب قوت کا لباس کیا نازل ہوا؟ جو پاک روح کا بپتسمہ تھا، جو کلام مقدس میں یوحنا نے کہا کہ وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اصل میں وہ بپتسمہ ہے کیا تھا؟ آئے ہم غور کرتے ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے لکھا ہے 3 آیت میں، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ اب کیسی بات ہے یہ؟ اب سوچیں کہ اگر غیر زبان صرف ایک نعمت ہی ہوتی تو یہاں یہ بھی لکھا ہو سکتا تھا کہ جب روح القدس نازل ہوا تو انہیں نبوت کی نعمت نظر آئی، یا نبوت کی نعمت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یا کسی کو علمیت کا کلام نازل ہوا ہو، یا شفا کی نعمت کسی پر اتری ہو۔ نہیں، کیا لکھا ہے کلام میں کہ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں، مطلب کہ غیر زبانیں۔ کلام یہ فرما رہا ہے کہ پہلے انہیں دکھائی دی آگ کی صورت میں، اور کیا ہوا کہ وہ ان پر آٹھ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا ہو رہا ہے؟ ان کو دکھائی دے۔ اس کا مطلب ہے یہ دکھائی دینے سے یہ مراد ہے خدا کا پاک روح ہمیں یہ سکھا رہا ہے، کلام ہمیں یہ پروف دے رہا ہے، اور یہ ایک ہی پروف بہت ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اور کہاں لکھا ہے کہ بھئی غیر زبان جو ہے وہ پاک روح کا بپتسمہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ پہ جب خداوند نے صاف الفاظ میں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، پالوس رسول کے وسیلہ سے لوکا طبیب کے وسیلہ سے خدا نے رہنمائی کی، لکھا
کہ انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ اب زبانیں دکھائی دینے سے مراد کیا تھا کہ ان کو پتہ چلتا کہ غیر زبان ہی جو ہے وہ پاک روح کا بپتسمہ ہے۔ ہم نے اب تک جہاں بھی دیکھا ہے کہ خدا کا روح نازل ہوا ہے، اس کا پروف کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے غیر زبان۔ لوگ غیر زبانیں بولنا شروع ہو گئے۔ اب دیکھیں، خدا کا پاک روح جب آپ کو قوت کے لباس سے بھرتا ہے، آپ کو غیر زبانیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہ آپ نہیں بول رہے، یہ آپ کا پروف ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ روح سے معمور ہیں۔ اگر آپ روح سے معمور نہیں ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ پھر ہم کن کی مانند ہوں گے؟ نکالیے متی کی انجیل، نکالیے متی کی انجیل چیپٹر 25۔ اچھا، کلام خدا میں سے میں پڑھوں گا، دیکھ سنیے آپ، پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں سے 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھی۔ جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر اب تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لیا۔ اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا اور اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگی، اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے سنے جا کر خدا کی برکت ہو۔ اچھا، اب کنواریاں کتنی ہیں؟ 10 کا مطلب ہوتا ہے ایک یونٹ، ٹھیک ہے، ایک اکائی۔ جیسے 10 لوگوں کے اوپر ایک بندہ انچارج بنا دیا جاتا ہے، ایک لیڈر سامنے کھڑا، جیسے ہم فالن بھی کرتے ہیں تو 9 جب ہوتے ہیں تو ایک باہر کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک یونٹ کہلاتی ہے۔ 10 جو ہے نا، 10 کا عدد وہ ایک یونٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ہی کلیسیا کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہیں؟ ایک ہی کلیسیا کا حصہ ہیں، اور یہ سب جو ہیں وہ فضل والی ہیں، نجات والی ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ 5 بیوقوف ہیں اور 5 عقل مند ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 5 کا عدد جو ہے وہ علم الاعداد کی اسٹڈی یہ بتاتی ہے 5 جو ہے وہ فضل کا عدد ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بیوقوف ہیں وہ بھی 5 ہیں اور جو عقل مند ہیں وہ بھی 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نجات یافتہ وہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، وہ بھی چرچ جاتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو عقل مند تھی ان کے پاس کیا تھا؟ تیل تھا۔ اصل میں تیل کیا ہے؟ تیل خدا کا پاک روح ہے۔ تیل وہ قوت ہے، وہ قوت ہے جو آپ کو غیر زبان کے وسیلہ سے ملتی ہے، وہ پروف ہے جو آپ غیر زبان بولتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں نجات یافتہ ہوں، میں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، میں ریگولر چرچ جا رہا ہوں، لیکن آپ غیر زبانیں نہیں بولتے، تو آپ ان 5 کنواریوں کی مانند ہیں جو بیوقوف ہیں۔ جو فضل والی تو ہیں، جو چرچ بھی جا رہی ہیں، نجات یافتہ بھی ہیں، لیکن ان کی کپیوں میں تیل نہیں ہے۔ تیل سے مراد خدا کے پاک روح کی معموری ہے، اور معموری کا ثبوت کیا ہے؟ غیر زبانیں۔ جب خدا کا روح نازل ہوتا ہے تو آپ غیر زبانیں بولنا شروع کرتے ہیں، یہ پروف ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہاں آپ روح سے معمور ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ ہم غیر زبان بولیں۔ اب دیکھیں، خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا روح ہمارے اندر ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے غیر زبانیں بولنے کی؟ اب دیکھیں، جیسے بجلی ان ساکٹس، یہ جو وائرنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب بجلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم بٹن بند کر دیں گے تو بلب بند ہو جائے گا، ایسا ہی ہے، لیکن بجلی تو ہے نا اس کے اندر۔ خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہے، لیکن ہم نے سوئچ آف کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ روح القدس ہمارے اندر ہے، بے شک وہ ہے، لیکن وہ اس کا سوئچ آف ہے، آپ نے اس کو آن نہیں کیا ہوا۔ جب آپ غیر زبانیں بولتے ہیں تو آپ کا سوئچ آن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نعمتوں کے بٹن جو ہیں وہ آن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نعمتوں کو جو ہے وہ ایکسس ملنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی باڈی میں سے، اور آپ کے اندر سے خدا کے روح کی نعمتیں اور روح کے پھل نظر آنا شروع ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ روح سے معمور ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر زبان بولنا یہ ثبوت ہے، یہ پروف ہے کہ آپ روح سے معمور ہیں، آپ کے اندر خدا کے پاک روح کی معموری کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کلام خدا میں سے ایک اور جگہ پر دیکھیں گے کہ یہ
क्यों अहम है, ठीक है। इससे जब हम ये बोलते हैं, जब हम गैर ज़ुबानों में टंग्स में दुआ करते हैं तो इससे क्या होता है, ठीक है, हम किस चीज़ को हासिल करते हैं, ठीक है। कलाम खुदा में लिखा है रसूलों पहला करंथियों 14 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ने लगा, निकालें सब। कलाम खुदा में लिखा है, मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खसूसन इसकी कि नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। अब देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। पौलुस रसूल कह रहा है कि आप खसूसन नबूवत करो, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि गैर ज़ुबान भी ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, कलाम खुदा में लिखा हुआ है, पौलुस रसूल ने बताया नीचे कि गैर ज़ुबान जो है वो आपकी अपनी तरक्की के लिए है। अगर आप गैर ज़ुबान ही से मामूर नहीं है, आप रूह से मामूर नहीं, आप गैर ज़ुबानें नहीं बोलते, तो आप कैसे रूहानी तौर पर तरक्की याफ्ता हो सकते हैं, ठीक है। जब हम रूहानी तौर पर तरक्की हासिल करेंगे तो खुदा का रूह हमें बढ़ाएगा, हमें नबूवत की नेमत भी देगा। अब फ़र्ज़ करें आपने फर्स्ट स्टेप ही नहीं लिया तो आप कैसे कहेंगे कि मैं आखिरी स्टेप तक पहुँच जाऊँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, गैर ज़ुबानें बोलना। जब ये बोलेंगे तो कलाम कह रहा है कि जो बेगाना ज़ुबानों में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। ये रूहानी तौर पर आप अपनी तरक्की कर रहे हैं, और जब रूहानी तौर पर हमारी तरक्की होगी तो क्या होगा कि खुदा का पाक रूह हमें बाकी नेमतों से भी मामूर करेगा, ठीक है। अगर हमारी अपनी ही तरक्की ना हो तो हम दूसरों की तरक्की, कलीसिया की तरक्की कैसे कर सकते हैं। नबूवत कलाम खुदा में फरमाया गया कि नबूवत कलीसिया की तरक्की के लिए। अब देखें एक बंदा कलीसिया की तरक्की कैसे कर सकता है जबकि वो खुद ही रूह से मामूर नहीं है, जबकि वो खुद तरक्की याफ्ता नहीं है, वो दूसरों को कैसे ब्लेस्ड कर सकता है। जिसके अपने ही अंदर मस्सा ना हो, अपने ही अंदर अनॉइंटिंग नहीं है, वो दूसरों को अनॉइंटिंग कैसे दे सकता है। उसकी अनॉइंटिंग दूसरों तक कभी नहीं पहुंच सकती, ठीक है। इसलिए मेरे भाइयों, कलाम खुदा में लिखा है कि गैर ज़ुबानें बोलना कितना ज़रूरी है, ठीक है। हमने अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा किया होगा कि जहाँ भी खुदा का रूह नाजिल हुआ है वहाँ ज़ुबानें उतरी हैं, वहाँ कोई और नेमत नहीं उतरी, वहाँ सिर्फ ज़ुबानें उतरी हैं, ठीक है। क्योंकि असल में गैर ज़ुबान ही पाक रूह का बपतिस्मा है। गैर ज़ुबान ही बताती है कि आप रूह से मामूर हैं। अगर आप रूह से मामूर नहीं तो आप 5 कवारियों की मानद होंगे जो बेवकूफ़ कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो चर्च जाने वाली थी, वो कलाम पढ़ने वाली थी, वो बपतिस्मा याफ्ता भी थी, लेकिन उनके अंदर रूह की मामूरी नहीं थी, उनके अंदर खुदा का पाक रूह काम नहीं कर रहा था, उनके पास सबूत नहीं था कि आप रूह से मामूर हैं, ठीक है। तो खुदावंद आज आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन, हालेलुया।